ڈرامے کے اگلے ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ مہرنسا اپنے میکے جاتی ہے، وہ اپنی امی سے جا کر ملتی ہے، انہیں کہتی ہے کہ آپ نے ذیشان کے قاتل کو کیوں چھوڑ دیا اور زین کے معافی نامے پر سائن کیوں کیے۔ اس کی امی اسے کہتی ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں اور غریبوں کی مجبوریاں بھی خرید لی جاتی ہیں۔ مہرنسا کہتی ہے آپ نے کیوں میڈم کو اپنی مجبوری بیچ ڈالی؟ تو اس کی امی کہتی ہیں تم مجھے ایسا سمجھتی ہو کیا؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی مجبوری نہیں بیچی، بلکہ میں نے صرف اور صرف تمہارا گھر بچانے کے لیے مہرنسا یہ کیا ہے۔ مہرنسا حیران ہوتی ہے، وہ کہتی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا گھر بچانے کے لیے بھلا آپ معافی نامے پر سائن کیوں کریں گی؟ مہرنسا ابھی یہ کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے خیال آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میڈم نے امی کو یہ دھمکی دے کر ہی سائن کروا لیے ہیں۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ اتنی کمزور کیوں نکلی؟ مجھے بھی انہوں نے دھمکی دی تھی لیکن میں نے تو سائن نہیں کیے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا شادی کے چند دنوں بعد ہی گھر اجڑتا نہیں دیکھ سکتی۔ ابھی تو تمہاری شادی کو بمشکل 1 ہی مہینہ ہوا ہے، کیسے میں تمہیں واپس آتا دیکھوں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور وہاں بسی رہو۔ مہرنسا کہتی ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سب کر کے کیا میں وہاں پر خوش رہوں گی اور کیا میں وہاں پر آباد رہوں گی؟ اس کی امی کہتی ہے نہیں، ایسی باتیں مت کرو، میں نے تمہاری خاطر یہ قربانی دی ہے، اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم وہاں پر بس نہ سکو، صرف اس لیے کہ تم وہاں بس جاؤ تمہاری زندگی برباد نہ ہو۔ مہرنسا تم وہاں واپس جاؤ گی اور وہاں ان کے ساتھ گزارا کرو گی۔ اب تم اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ اس گھر کی بہو ہو، تمہیں یہ سوچنا ہوگا جس طریقے سے وہ سوچتے ہیں ویسے ہی تمہیں سوچنا ہوگا اور ویسے ہی تمہیں رہنا ہوگا۔ مہرنسا کہتی ہے لیکن امی میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں پر میرے بھائی کا قاتل سریعام گھومتا ہے، وہ ہر وقت جب سامنے میں رہتا ہے اور وہاں پر گھومتا ہے، اپنے گھر میں دکھائی دیتا ہے تو مجھے ذرا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ میں کیسے اپنے بھائی کے قاتل کو اپنے سامنے یوں دندناتا پھرتا ہوا دیکھ سکتی ہوں؟ اس کی امی اس کو اپنے گلے لگا لیتی ہیں اور دونوں ماں بیٹی خوب روتی ہیں۔ مہرنسا اپنی ماں کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ایسا کچھ نہ سوچیں، جو ہونا تھا ہو گیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی امی کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں خوش رہوں تو تمہیں اپنے سسرال میں دل لگانا ہوگا اور ان کے درمیان بالکل انہی کی طرح بن کر رہنا ہوگا تاکہ تمہارا گھر بسا رہے، کیونکہ میں تمہیں اجڑتا نہیں دیکھ سکتی، اور ہاں تمہیں اسی گھر میں گزارا کرنا ہوگا۔ زین کو تم اپنے بھائی کی طرح سمجھو۔ مہرنسا بہت دکھ سے منہ بناتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اسے اپنا بھائی کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ اس کی امی کہتی ہے کہ اب تم اس گھر کی بہو ہو، تمہیں یہ سب کچھ سوچنا ہوگا، تمہیں بہت طریقے سے چلنا ہوگا۔ مہرنسا مجھے تم پر یقین ہے، تم میری بہت سمجھدار بیٹی ہو اور مجھے بھروسہ ہے کہ تم میرے اس بھروسے کو کبھی نہیں توڑو گی۔ اس کی امی کہتی ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ تو مہرنسا کہتی ہے ٹھیک ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی امی کے گلے لگ جاتی ہے۔